الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مغاد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا یا علی مشکل مشکل کشائی کیجئے ہو اسیر رنج و غم مجھ کو رہائی دیجئے امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بگرداب و بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آئیے لو لگا کر جی لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشے میں چمکا ہمارا نبی کل تو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور کسی شاعر نے کہا الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیں الفاظ نہیں ملتے کیا مطلب شاعر کہتا ہے کہ آقا کریم کی شان اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے جب میں کسی لفظ کا انتخاب کرتا ہوں جب کسی لفظ کو چنتا ہوں کہ سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے اس لفظ کو لاؤں تو لگتا ہے نہیں بلکہ یہ لفظ ٹھیک نہیں کوئی اور لفظ لاتا ہوں جب کوئی دوسرا لفظ لاتا ہے تو وہ بھی اسے ٹھیک نہیں لگتا چونکہ سرکار کی شان ہی ایسی ہے جب تیسرا لفظ لاتا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ایسے ہی کئی الفاظ لاتا ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے جبریل
سلامی دیں، دربار کو کیا کہیے؟ شاعر کہہ رہا ہے جبریل جس درگاہ پر سلامی دیں، جس گاہ میں جبریل امین جیسا مقرب مقدس فرشتہ سلامی دے، اس دربار کی شان و عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اس شاعر نے فقط جبریل امین کی سلامی کو دیکھا، جبکہ جبریل امین بہت بڑی ذات ہے، لیکن کیا میں اس سے بڑی ذات نہ بتا دوں جو سرکار کو سلامی پیش کر رہی ہے؟ بتا دوں؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بتا دوں؟ وہ ذات کسی اور کی نہیں بلکہ خالق دو عالم کی ہے، خلاق دو عالم کی ہے، ہم سب کے پروردگار کی ذات ہے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا آپ نے بول تو دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو سلامی پیش کرتا ہے، کوئی دلیل، کوئی حوالہ؟ ہم نے کہا نادان، حوالہ چاہیے، دلیل چاہیے تو میں تمہیں دیتا ہوں، کسی نمازی سے مل لے تجھے پتہ چل جائے گا۔ کہا نمازی کیسے بتائے گا؟ ہم نے کہا نمازی ہر 5 وقت کی نماز میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس دلیل کو پڑھتا ہے، ہر 5 وقت کی نماز میں نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھتا ہے۔ کہا ذرا مجھے بھی بتائیے۔ ہم نے کہا تجھے معلوم نہیں کہ سرکار معراج میں گئے؟ کہاں گئے؟ زور سے بولیے۔ معراج میں، معراج میں گئے، وہاں پر آقا کریم نے اللہ رب العزت سے سلام نہیں کیا۔ سلام کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ہم آپ سے سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ ہمیں جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ آپ پلٹ کر ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ مولانا آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو گویا ہم جب سلام کرتے ہیں تو ایک حساب سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو سلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کس سے دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کس سے دعا کریں گے؟ وہ خود سلامتی کا مالک ہے، وہ خود برکت کا مالک ہے، وہ خود رحمت کا مالک ہے۔ تو گویا اس وقت اللہ کے رسول نے سلام نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز میں؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ تمام جانی مالی بدنی عبادتیں سب تیرے لیے، جانی مالی بدنی عبادتیں سب تیرے لیے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا کریم نے اپنی غلامی، اپنی بندگی کا ثبوت پیش کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ السلام علیک، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب؟ مطلب اے محبوب تم پر سلامتی ہو، تم پر برکتیں ہوں، تم پر رحمتیں ہوں۔ تو اب جب اللہ رب العزت نے سلام بھیج دیا تو اب لوگ کیوں کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں سلام پڑھتے ہیں؟ جب اللہ تعالی دونوں عالم کا خالق و مالک ہو کر کے سلام بھیجے تو ہم اس کے بندے ہو کر کے اس کے محبوب پر سلام نہ بھیجیں؟ کیوں نہ بھیجیں؟ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پر سلام بھیجا، اللہ رب العزت کے رسول نے فقط اسی پر بس نہیں کروایا کہ مولا ہاں ہاں تیری سلامتی مجھ پر ہی ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اے پروردگار ہم پر، علینا، علینا یہ نون کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نون، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے اس میں پوشیدہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا ہم پر۔ اگر آقا کریم چاہتے اگر فقط انہیں اپنے اوپر ہی سلامتی نازل کروانی ہوتی تو کہتے السلام علیہ، لیکن آقا کریم نے علیہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا السلام علینا، ہم پر۔ گویا اے مسلمانوں یہاں پر بیٹھے ہوئے تم سب خوش ہو جاؤ کہ آقا کریم نے اس وقت ہم گنہگار امتیوں کو بھی یاد فرمایا کہ اے رب ذوالجلال فقط مجھ پر سلامتی نہ ہو بلکہ میری میلاد منانے والے تمامی مسلمانوں پر، تمامی مسلمانوں پر بھی
سلامتی ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے بعد آقا کریم نے مخصوص طریقے پر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولیے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اے پروردگار تیری سلامتی تیرے نیک بندوں پر بھی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہیں سے ہمیں دلیل مل گئی۔ کیا دلیل ملی؟ دلیل یہ ملی کہ اللہ کے محبوب پر سلام بھیجنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کے بندوں پر سلام بھیجنا یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور سرکار دو عالم کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، باب اللہ پور کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا ہم سنی مسلمان جب یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ گویا ہم سنی مسلمان جب کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں جس نے پیدا کیے اتنے لال و گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ گویا ہم دونوں سنتوں پر عمل کر کے بتا دیتے ہیں اے لوگوں، ہم اللہ کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ اللہ کی سنت چھوڑیں گے نہ رسول اللہ کی سنت، نہ اللہ کی سنت چھوڑیں گے نہ رسول اللہ کی سنت چھوڑیں گے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ میں جو آج بول رہا ہوں بہت خوشی سے بول رہا ہوں، اس وجہ سے کہ استاد محترم کی جلوہ گری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باپ کے سامنے جب بیٹا بولتا ہے تو بہت کھل کر بولتا ہے، جانتا ہے کچھ ہوگا تو باپ ہے۔ اسی طرح سے شاگرد جب استاد کی موجودگی میں بولتا ہے تو بہت کھل کر بولتا ہے، جانتا ہے کہ کچھ ہوگا تو استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کیا مطلب؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے۔ جنت میں، زور سے بولیے، جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اسی کو کہتے ہیں جام کوثر۔ کیا کہتے ہیں؟ جام کوثر۔ اگر تھوڑا سا خوش ہو کر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو میں بتا دوں گا کہ وہ جام کوثر کس کے لیے ہے۔ بتا دوں اے باب اللہ پور کے مسلمانوں، وہ جام کوثر کسی اور کے لیے نہیں، کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پوچھے گا، بیٹی ماں کو نہ پوچھے گی، ماں بیٹی کی طرف نہ دیکھے گی، کوئی کسی کو نہ دیکھتا ہوگا، تو اس وقت ہمارے آقا ندا دیں گے اے باب اللہ پور کے مسلمانوں، تم میری میلاد کی محفل سجاتے تھے، میرے نام کا جشن مناتے تھے، کہاں پریشان ہوتے ہو؟ آؤ آؤ، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر جام کوثر لے کر کھڑا ہوں، آؤ آؤ میں تمہیں پلاتا ہوں، پیتے جاؤ۔
जाओ, झूमते जाओ और नारा लगाते जाओ कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। दूसरा माना बताता हूँ, बस वहीं से अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, चूंकि उसके बाद उस्ताद मोहतरम को भी बोलना है। दूसरा माना क्या है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया दूसरा माना ये है अल कतीरु मिन कुल्ली शै। अल कतीरु, जोर से बोलिए, अल कतीरु मिन कुल्ली शै। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐ महबूब हमने आपको हर चीज का ज्यादा हिस्सा अता फरमाया। हर चीज का कैद नहीं है कि फकत इल्म का ज्यादा हिस्सा अता फरमाया या हुस्न का ज्यादा हिस्सा अता फरमाया, बल्कि क्या फरमाया गया? अल कसीरु मिन कुल्ली शै, कि हर चीज का ज्यादा हिस्सा अता फरमाया। मतलब ऐ महबूब हमने आपको हुस्न दिया तो हुस्न का ज्यादा हिस्सा अता फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको जमाल दिया तो जमाल का ज्यादा हिस्सा आपको अता फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको अजमत और रिफात दी तो अजमत और रिफात का सबसे ज्यादा हिस्सा आपको अता फरमाया। हमने आपको शानो बुलंदी दी तो शानो बुलंदी का सबसे ज्यादा हिस्सा अता फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको नबूवत दी तो नबूवत का ज्यादा हिस्सा आपको अता फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको रिसालत दी तो रिसालत का ज्यादा हिस्सा आपको अता फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको उम्मत दी तो उम्मत का ज्यादा हिस्सा आपको अता फरमाया। गोया अजीजाने गिरामी वकार हम ये कह सकते हैं कि मेरे नबी के बराबर न हुस्न में कोई है न मेरे नबी से कोई बढ़ सकता है। गोया हम कह सकते हैं कि जमाल में न कोई मेरे नबी के बराबर है न कोई मेरे नबी से बढ़ सकता है। गोया हम कह सकते हैं कि ये महबूब न आपसे ज्यादा शानो अजमत में आपके बराबर कोई है न आपसे कोई बढ़ सकता है। गोया हम कह सकते हैं ऐ महबूब इल्म में न आपके कोई बराबर है न आपसे कोई बढ़ सकता है। गोया हम कह सकते हैं ऐ महबूब नबूवत में न आपके बराबर कोई है न कोई बढ़ सकता है। गोया हम कह सकते हैं ऐ महबूब रिसालत में न आपके बराबर कोई है न कोई बढ़ सकता है। जब कोई बराबर ही नहीं है तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब इस पर कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अपनी किताबों में लिखते हैं, चूंकि अक्ल से पैदल है उनके पास अक्ल है नहीं, बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि नबी से नबी इल्म में ज्यादा होता है, नबी इल्म में ज्यादा होता है लेकिन बाज दफा उम्मती अमल में बढ़ जाया करता है। जोर से बोलिए माज़ अल्लाह, जोर से बोलिए माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, जोर से बोलिए माज़ अल्लाह। क्या कहते हैं? कहते हैं माज़ अल्लाह कभी कभी उम्मती नबी से अमल में बढ़ जाया करता है। अब इस पर एक दलील देते हैं हजरत, बोलो। दलील ऐसी कि लंगड़ी लूली बेचारी न चल सके न उठ सके न फिर सके न बैठ सके न खड़ी हो सके, ऐसी दलील लंगड़ी लूड़ी दलील देते हैं। क्या देते हैं? कहते हैं बताइए जैसे नबी की उम्र 63 साल हो और किसी उम्मती की उम्र 90 साल हो तो अमल में उम्मती बढ़ जाएगा कि नहीं? हमने कहा अबे नादान, अबे बेवकूफ, नाहंजार कमीने, तुझे 63 साल की उम्र दिखाई दे रही है। जिब्रील अमीन की वो हदीस याद नहीं जब जिब्रील अमीन से आकाए करीम ने पूछा था ऐ जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा था? कहा था हुजूर मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ अलबत्ता चौथे हिजाब में एक तारा निकलता है जो 70,000 साल बाद निकलता है, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। कितने साल बाद निकलता है? 70,000 साल बाद। 70 साल बाद नहीं, 70,000 साल बाद निकलता। देखा कितनी मरतबा है? 72,000 मरतबा देखा। कोई जोड़ कर बताए मुझे, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, कहेगा आउट ऑफ रेंज। मेरी हैसियत के बाहर की बात है, मैं नहीं जोड़ सकता। अगर
اگر ببولہ پور کے مسلمانوں میں سے کوئی جوڑ لے تو میرے استاذ محترم کو جوڑ کر کے بتا دے، وہ مجھے میسج کے ذریعے بتا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس 1 سال کا ٹائم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کیا فرمایا جبریل امین نے؟ فرمایا حضور مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا نکلتا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ۔ ذرا مسکرا کا سبحان اللہ بولیے تو میں نبی کا جواب بتاؤں۔ جبریل امین سوچ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی عمر بہت زیادہ بتا دی، لیکن اس وقت ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِعِزَّةِ رَبِّي اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ۔ اے جبریل امین، چوتھے حجاب میں جس تارے کو تم 70,000 سال بعد دیکھا کرتے تھے اور 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ تارا کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد عربی، تارا کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد عربی تھا۔ گویا مسلمانوں پتا چلا کہ میرے نبی کی عمر فقط 63 سال نہیں بلکہ اتنی سال ہے کہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے۔ کیا مطلب؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند سورج تھے، نہ ستارے تھے، نہ چرند نہ پرند، جہاں تک کہ ملائکہ کو بھی نہ بنایا تھا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہ بنایا تھا، یہاں تک کہ سیدنا آدم کو بھی نہ بنایا تھا، سیدنا شیس کو بھی نہ بنایا تھا، کسی کا وجود نہیں تھا اس وقت میرے آقا تھے اور آج تک ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ آپ لوگ مناتے کیوں؟ میلاد مصطفیٰ آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ مان لیجئے آقا کریم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت آپ کے درمیان آئی، آپ 1 سال منا لیجئے، 2 سال منا لیجئے، چلیے 100 سال منا لیجئے، 200 سال منا لیجئے، یہ کیا 1450 سال گزر گئے، آپ ابھی تک میلاد منا ہی رہے ہیں۔ کب تک منائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، کب تک؟ ہم نے کہا اس کا فیصلہ تو میرے امام نے کر دیا۔ کیا کیا؟ فرمایا یہ پوچھتے تھے کب تک، امام نے کہا حشر تک۔ 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو میں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور استغفار پڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کبھی آپ لوگوں نے بلایا